بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا ہے. عمومی طور پر اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے تم کو درمیان والی امت بنایا ہے. بس اصل میں یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ایک درجے والی امت بنایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ درجہ تو تبھی ملے گا جب کوئی اچھا کام ہو. اصل میں اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں معتدل امت بنایا گیا ہے. اگر تم اس اصول کو فالو کرو، اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ تم نے دنیا کے کام اور جن کو تم دین کے کام کہتے ہو، اگر ان کے اندر تم نے اعتدال کا راستہ اختیار کر لیا تو یقیناً تمہاری یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی. دنیا بھی کامیاب ہوگی اور دین بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لیکن اس کو بطور شہادت رکھا گیا ہے کہ تم نے یہ چیز اپنے اندر پیدا کر کے لوگوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کر، اور ہر شخص کو اس کا مکلف ٹھہرایا گیا، ہر مومن کو اس کا مکلف ٹھہرایا گیا. اور یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان بتایا ہے جب کہا کہ تمہارے اہل ایمان پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، انہی میں سے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، جبکہ وہ اس سے پہلے سرگرم گمراہی میں تھے. ظاہر بات ہے، ہر شخص جانتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ اس پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب وہ بہت ساری باتیں نہیں جانتا تھا، جب اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، جب اس کا عمل درست نہیں تھا. پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو اس نے اپنا عقیدہ درست کیا، اپنا عمل درست کیا. تو ظاہر ہے اس کا ماضی اس کے سامنے ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ واقعہ تھا وہ اس سے پہلے گمراہ تھا. اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس بات کی شہادت دو، تم اس کے گواہ بن جاؤ، اور تمہارے سامنے اللہ کے رسول گواہ ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے اوپر اللہ کے رسول گواہ ہیں. اللہ کے رسول نے جو زندگی گزاری ہے اس میں نہ تو دنیا کو چھوڑا ہے، کوئی کام ایسا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو آپ نے دنیاوی چیز کو استعمال نہیں کیا ہے. سب چیزیں جو حلال تھیں وہ سب استعمال کی، اور دین کے اندر بھی ایک خاص انداز کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ عمل کیا. اسی لیے آپ کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بن گئی ہے. وہ دنیا کے کام کرنا چاہیں یا دین کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا منہج بنائیں، اس کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ حسنہ بنائیں. تو یہ شہادت ہے، یہ بنیاد ہے درس اعتدال پر ہی گفتگو کر رہی ہے. زندگی میں اعتدال پیدا کیجیے، زندگی میں اعتدال پیدا کیجیے. آسان لفظوں میں زندگی میں میانہ روی پیدا کیجیے. میانہ روی کامیاب زندگی کی کلید ہے. اگر لوگ اس دنیا میں اپنی دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دین کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور آخرت بھی اس راستے سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں میانہ رو بن جاتا ہے ہر معاملے میں. دین کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ افراد کی تفریح کا شکار ہے. دین کے مسائل میں بہت لوگ، بعض ایسے مسئلے ہیں جن کے اندر بہت متشدد ہیں، اور بعض ایسے مسئلے ہیں جو ان کی سرے سے ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو اس طرح دین کے اندر بھی اعتدال نہیں رہا. اس طرح دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے میں افراد و تفریح کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ کمی بیشی کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے یہ بنیادی اصول بیان کر دیا کہ
اپنے سامنے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اعتدال کو سامنے رکھو، معتدل بن کر رہو، ہر معاملے میں جذباتی نہ بنا کرو، اعتدال پسند کرو۔ اگر ہر کام میں اعتدال کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کے گھر میں آئے۔ انا عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہ، ان کے پاس آئے، وعندنا امرأۃ، اور اس وقت ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ان کے گھر میں ایک خاتون تھی۔ قال من حاجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ یہ کون ہے؟ قالت حاجی فلانہ، انہوں نے فرمایا یہ فلاں خاتون ہے۔ تذکر من صلاتہا، پھر امی عائشہ نے اس کی نماز کی بڑی تعریف کی کہ یہ نمازیں بہت پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں۔ آپ بھی آج بھی دیکھتے ہیں، آپ کئی لوگ جو وہ سینکڑوں رات کے اندر ہزار سنتے ہیں، تاریخوں پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ 1000 رکعت پڑھتے تھے، کوئی 100 رکعت پڑھتا تھا، کوئی فلاں اس طرح، کوئی ہمیشہ ہی روزہ رکھتا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے بھی دیکھتے ہیں۔ اور کتنے لوگ آپ بھی ہیں جو اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بہت تعریف کی کہ یہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہیں، تو قال ما علیکم بما تطیقون، آپ نے فرمایا وہ کام کرو جس کی تمہیں طاقت ہے، جس کی تمہارے اندر صلاحیت ہے، وہ کام کرو۔ مطلب اس فکر کا یہ ہے کہ وہ کام کرو جو تم ہمیشہ نبھا سکو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جوانی میں بہت کام کرتے ہو، آواز میں بھی کرتے ہو، لیکن جب بڑھاپا آئے تو پھر وہ پورا نہ ہو سکے۔ اس طرح کی بھی بہت ساری مسائل حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ مثلا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، حکم دیا کہ میں 1 مہینے سے کم میں قرآن کا پڑھنا۔ میں نے عرض کیا مجھے تو بہت طاقت ہے، میں اس سے زیادہ کر سکتا۔ آپ نے فرمایا چلے آپ 15 دن سے کم نہ کریں، کرتے کرتے 1 ہفتے پر آ گئے۔ کہتے نہیں یار سنو میرے اندر تو بہت طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنا منع ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں نا شبیریں پڑھتے ہیں، ایک رات میں ابو صاحب ایک دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں۔ شریعت کی مزاج یہ نہیں ہے، شریعت میں یہ چیزیں قتل نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب وہ زمانہ گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، تو وہ کہتے پچھتایا کرتے تھے، کہتے تھے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتا، اب تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، امتیں جواب دے جاتی۔ تجربے سے ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں چل سکتا، ہمیشہ نہیں چل سکتا، اس لیے اعتدال کا حکم دیا گیا ہے کہ بالکل معیار میں اسے کام کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کام عبادت وہ کرو جس کی تمہیں طاقت ہے، تاکہ وہ تمہاری برقرار ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا فواللہ، یاد رکھو اللہ کی قسم، باخدا اللہ تبارک تعالیٰ اکتائے گا نہیں، لیکن تم تھک جاؤ گے۔ اللہ نہیں اکتائے گا، وہ اجر دے جائے گا، لیکن تم سے وہ کام نہیں ہوگا، تم تھک جاؤ گے، تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ وَقَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ پھر اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کرنے والے کو، دین کا جو عمل کرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے جو جس پر ہمیشگی ہو، آپ چھوٹا سا عمل ہو ہمیشہ کرو، ہمیشہ کرتے رہو، لیکن وہ بہت تھوڑا عمل ہو۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کرنے میں اعتدال کا حکم دیا، عبادت میں خصوصی طور پر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال جاء ثلاثۃ وسط الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی،
صلی اللہ علیہ وسلم. فلما اخبروا بها كأنهم تقالوا کہ ایک وفد صحابہ کا ایک وفد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کچھ لوگ صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس. یہ آپ کی دنیا سے چل جانے سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے ان زوجہ محترمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا کہ آپ عبادت کیسے کرتے ہیں. انہوں نے انہیں بتایا کہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر تہجد پڑھتے ہیں. اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں, 8 پڑھتے ہیں, 3 رکعت نفل پڑھتے ہیں, وتر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات سن کر آپس میں کہا کہ یہ تو بہت کام ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہے, صبح تہجد پڑھے, فجر کی نماز پڑھے, پھر اس کے بعد دیگر بہت سارے امور زندگی. انہوں نے کہا یہ تو بہت کام ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا کیا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقالوا اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بہت کمزور لوگ ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بہت بڑی ہے, درجات بہت بڑے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا قد غفر اللہ تقدم من ذنبہ وما تأخر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بات کرنے کی کیا ضرورت, ان کے تو اگلے پچھلے سب کو ہو چکے ہیں اور ہم کون ہیں, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, اس لیے ہمیں تو بہت زیادہ بات کرنی چاہیے. تو ان میں سے ایک نے کہا فقال احدهم اما انا اصلی لیلا ابدا, ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ ساری زندگی ساری رات نماز پڑھوں, ساری رات. اب غور کیجیے کہ اگر کوئی شخص 1000 نفل پڑھے رات کے وقت, کیا خیال ہے کہ ایک دن تجربہ کر کے دیکھیں. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ بعض بزرگ ایسے بھی تھے جو عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے. 40 سال انہوں نے اس طرح کیا ہے اور اس کو بڑی بلائیں سمجھا گیا ہے. لیکن یہاں دیکھیے اس نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں, ہمیشہ پڑھوں, ہمیشہ بھائی وقال آخر, اور دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا, میں تو ہمیشہ روزے سے رہوں گا, یعنی ہر روز میں روزہ رکھوں گا پوری زندگی. اور یہ اتنا آسان کام ہے, بہت مشکل. تیسرے نے کہا بلا, تو وہ کہنے لگا کہ میں روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا. بقول لگا تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج ابدا, میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا اور زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص شادی نہ کرے بڑا درویش ہے اور بڑا ولی اللہ ہے, منسوخ ہے, یہ سمجھا جاتا ہے نا. تو فلاں نے ساری زندگی شادی نہیں کی, بلکہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ در حقیقت تصوف میں وہی آئے جو متفرد ہو, جو شادی شدہ تھا. اور یہاں تک کہا گیا کہ شادی تو ایک مصیبت ہے بھائی. جب کسی نے شادی کی, اس فیصل کا قول ہے کہ جس نے شادی کی اس نے شیطان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی دعوت, کتابوں میں یہ باتیں لکھی. اس نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور کچھ علیحدہ رکھوں گا. فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا, کیا تم نے یہ اور یہ باتیں کی. پوچھا ان سے کہ تم نے یہ اور یہ باتیں تم نے کی, آپ کو جب خبر ملی کہ ایسا ایسا کیا کہ گئے ہیں. فرمایا کیا تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں, دعوے کی ہیں. اور پھر فرمایا سنو, غور سے سنو. انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اما باللہ, بخدا اللہ کی قسم, انی لاخشاکم اللہ, میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. میں تم سے کہیں بڑھ کر اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر اتقاکم لہ، اور میں اس کی نافرمانی سے تم سے کہیں بڑھ کر بچنے والا ہوں، زیادہ لاکنی، لیکن سنو، اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا، کبھی رکھ لیتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہوں، وأصلی وأرقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں، سوتا بھی، اتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ زندگی یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کی ہر چیز کو استعمال کیا جو حلال ہے، فرمایا میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، سن رکھو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میرا طریقہ پسند نہیں، جس نے میرے طریقے سے رخ پھیر لیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر ذرا دیکھیے اپنی زندگی کو کہ کیا واقعی ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں اس طرح کا اعتدال ہے؟ یہ عبادت کی بات ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ نہیں چل سکتی بھائی، یہ دنیا کی جو روزی ہے، جو مال و اسباب ہیں، جو سامان زیست ہے، اس کے بغیر یہ زندگی نہیں چل سکتی۔ ضروریات زندگی ہیں، ان کے بغیر نہیں چل سکتی یہ زندگی۔ آدمی کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لباس کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی ضرورت نہیں ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر چیز کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں چلے گی۔ اس لیے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، بس ایک ہی پابندی لگائی ہے کہ دیکھنا بھائی حلال حرام کو شناخت رکھنا، جائز و جائز کو پہچان کے چلنا، یہی پابندی ہے، اور کوئی پابندی نہیں۔ پھر یہاں تک اب غور کریں کہ ایک طرف ہے عبادت، ایک طرف ہے روزی کمانا، دو کام ہیں اکٹھے چل رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ غور کرو اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو، جمعے کی اذان دے دی جائے، جمعے کا یہ آواز دے دی جائے، ندا دے دی جائے، بلا دیا جائے جمعے کی طرف نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے بھاگو، دوڑ کر آؤ، جلدی کرو، جلدی کرو۔ ہمارے ہاں تو آپ نے یہی حالت دیکھ لیا، مسجدوں کے اندر لوگ بالکل خطبے سننے کے لیے نہیں آتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ خطبہ ہے، جس میں قرآن و سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکام ہدایات بیان کی جاتی ہیں۔ جس شخص نے یہ نہیں سنا اسے کچھ نہیں ملا، یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے اس کی ادائیگی نہیں ہو جائے گی، یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے اس کی کامیابی نہیں ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو یہ مقرر نہیں کیا گیا جمعہ، یہ 2 رکعتوں کے لیے جمعہ نہیں مقرر کیا گیا، یہ اللہ کا ذکر سننے کے لیے مقرر کیا گیا۔ آؤ اللہ کا ذکر سنو، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے اور ہم نے اس کے محافظ ہیں۔ دوسری بہت سارے مقامات پر بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ذکر ہے، یہ کتاب نصیحت جو ہے اسے سنو، اور فرمایا کہ جب اذان ہو جائے فوراً اپنے کام چھوڑ دو، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار بند کر دو، تجارت بند کر دو۔ علماء نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اس کے بعد اذان سن لی جب کسی شخص نے جمعے کی اور اس کے بعد وہ کام کرتا رہا ہے تو وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کو اسی وقت فوراً فاسعوا الی ذکر اللہ، الفاظ صاف ہیں کہ دوڑو، جلدی کرو، صحیح کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف نہیں دوڑو، فرمایا ذکر کی طرف دوڑو، نصیحت کی طرف دوڑو، تذکیر کی طرف دوڑو، قرآن سننے کے لیے آؤ، اس لیے فرمایا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وذروا البیع، اور کاروبار ٹھپ کر دو، تجارت بند کر دو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تجارت بند کرو دیگر کام کرتے رہو، یہ نہیں مطلب،
وہاں چونکہ اکثر لوگ تاجر تھے، اکثر لوگ شہر کے اندر تاجر ہی ہوتے ہیں، تجارت کا کام کرتے ہیں، کوئی دکانداری کرتا ہے کچھ، تو یہ کہا گیا ورنہ تمام کام بند کرو اور مسجد کی طرف آؤ. اور ایک طرف یہ عبادت ہے، قرآن سننا بھی، قرآن پڑھنا بھی، سنانا بھی، یہ سارا عمل عبادت ہے، یہ بندگی ہے. اور اس کے لیے بہت تھوڑا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، کوئی بڑا ٹائم نہیں ہے. لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے کہیں 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، کہیں آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے، کہیں پتہ جتنا بھی کسی نے مناسب سمجھا وہ ٹائم مقرر کر لیا. یہ بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت عبادت کے لیے، یہ بندگی ہے. اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کی کتابوں میں. یہاں تک کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا، سب سے پہلے مسجد میں آئے گا جمعے کے لیے، کہا گیا ہے کہ اسے اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا. کیا مطلب یہی ہے کہ وہ پورا خطبہ سنے گا، اسے پوری طرح معلومات حاصل ہو جائیں گی. اور پھر جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرمایا گیا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اجر لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاغذات ٹھپ کر دیتے ہیں، وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں. تو گویا جو شخص بعد میں آیا اس کا نام نہیں آئے گا. اگر ان حدیثوں پر اس طرح غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ دین میں تعلیم کیا دی گئی. اس لیے یہ کوشش کرنا کہ سب سے پہلے آنا اور سننا غور سے. اور پھر اس کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ کسی دوسرے شخص کو چپ رہ کرنا بھی لغو بات ہے. اشارے سے اشارہ کرو، اسے چپ رہنے کے لیے کہو، باتیں مت کرو. اتنی پابندی کی گئی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جمعے کے اندر ایک ساعت ایسی ہے جہاں جب وہ کسی کو میسر آ جائے تو اس کی دعا کو قبول ہوگی. جو بھی اللہ سے مانگے گا اسے ملے گا. جس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے اس کی اہمیت کو اس طرح ہم نے نظر انداز کر دیا. جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اسی کو ہم نے نظر انداز کر دی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب اور دوسری بات یہ فرمائی کہ کاروبار بند کرو. ہم نہیں پرواہ کرتے. جائیں آپ شہر کے اندر جا کے دیکھیں، مارکیٹوں میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، کھیتوں میں دیکھیں، ہر طرف دیکھیں. آپ اس طرح کالجز میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، ہر طرف جدھر بھی جائیں گے آپ کو لوگ اپنے کاموں میں مشغول نظر آئیں. اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہوگا 1000 روپئے چھوڑ دو کام. اب ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ ہوگا تو کس طرح کامیابی آخرت میں ہوگی. اب اعتدال کی میں نے بات کی ہے کہ اعتدال کرو. اب دیکھو ایک طرف عبادت کا یہ وقت ہے 1 گھنٹہ، مثال کے طور پر 1 گھنٹہ ہے، صرف 1 گھنٹہ. اور دوسری طرف یہ کہ سارا دن تم عبادت کرتے رہو، سارا دن تم پڑھنے پڑھانے میں اور سننے سنانے میں لگے رہو. یہ نہیں کہا. فرمایا فائزہ قضیت الصلاۃ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، فانتشروا فی الارض، جاؤ لگا دو نماز زمین میں، منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ. کس لیے؟ وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو. عربی زبان میں قرآن مجید میں فضل کا لفظ روزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاروبار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی پھر کام کرو، جا کے اپنے کام کرو. جاؤ تو کرو، جاؤ اپنے کام کرو. یعنی 1 گھنٹہ صرف اللہ کو دو. اگر تم اس طریقے سے اپنی زندگی کو ترتیب دے دو، اس کی ٹائم ٹیبل اس طرح کا بنا لو، تو یقین کرو کہ تمہیں یہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت میں کامیاب ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ بات فرمائی ہوئی. یہاں بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. یہ جو ہمیں بہت سب کچھ کھانے پینے کو ملا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے. اس کے بارے میں کیا فرمایا ذرا. یہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، کھانا پینا، بے شمار چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں شمار کر سکتے. اللہ کے انعامات کا کوئی شخص شمار نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 31 میں بھی یہ فرمائی گئی یہ بات ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے بھائی. جو حلال ہے سب کھاؤ پیو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن حد سے مت بڑھو. کھانے میں، پینے میں، چیزوں میں جتنے ہم کام یہ کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں عام جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے اکٹھ ہوتے ہیں.
مختلف لوگ مختلف طریقے بنائے ہوئے، کہیں ختم چل رہا ہے، کہیں قرآن خوانی چل رہی ہے، کہیں دیکھتے ہیں نا کہ یہ دونوں کاموں کو سمجھتے ہیں یہ دوست نہیں ہیں، یہ تو ادھر ہے تو وہ کٹ کر لیتے ہیں، وہ کٹ کر لیتے ہیں، یعنی فریب وہی ہے، کام وہی کر رہے ہیں۔ تو اس چیز سے خاص کر بنا گیا لا تصرف، مت زیادہ خرچ کرو۔ یعنی جب ایک کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے کیوں 100 روپے میں کرتے ہو؟ ایک کام 1 لاکھ میں ہو سکتا ہے کیوں 2 لاکھ میں کرتے ہو؟ ایک کام سادے نکاح سے ہو سکتا ہے کیوں تم اس پر اتنا کچھ کرتے ہو؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم زیرے قرض آ جاؤ گے، مقروض ہو جاؤ گے، پھر تمہاری معیشت بیٹھ جائے گی، تمہارا کاروبار متاثر ہو جائے گا۔ یعنی جو جتنی ہدایات ہیں انسان کو بچانے کے لیے، آپ ٹریفک پر کنٹرول پر دیکھو، سڑکوں کا سفر کرتے ہیں، سڑک پر گاڑی تیز چلانا منع ہے، گورنمنٹ نے منع کیا ہوا، پولیس چلان کرتی ہے، کیوں؟ پولیس کو کیا تکلیف ہے، گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تیز سے تیز گاڑی چلائے، 200 کلومیٹر چلائے، گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ گورنمنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ آپ کو بچانا چاہتی ہے کہ آپ کی گاڑی تباہ نہ ہو جائے، آپ کی زندگی برباد نہ ہو۔ اسی طرح دیگر بہت سارے معاملات ہیں، جتنے قوانین بنائے گئے ہیں وہ انسانوں کو بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ یہ بچ کر چلنا، سڑکوں پر بچ کر چلنا پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری یاد رکھنا متقی ہونے کے علامت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آپ کو کام کیا تو پھر دین کا کام کیا تو پرہیزگار پڑا ہے، بڑا پرہیزگار، اور بھائی سڑک پر قانون کا احترام کرنے والا پرہیزگار۔ متقی کا یہ معنی نہیں ہے شریعت میں، متقی کا یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کے قانون، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی خلاف ورزی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کسی بھی جگہ نہ کرے، نہ دکان میں، نہ مکان میں، نہ کھیت میں، نہ بازار میں، نہ سڑک میں، نہ اسمبلی میں، نہ عدالت، کہیں بھی اللہ کے فرمان کی نافرمانی نہ کرے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو یہ بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم بچنا چاہتے ہو، اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، فلا تسرف، مت فضول خرچی کرو، فضول خرچی مت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جتنے فضول خرچ لوگ ہیں شیطان کے بھائی، شیطان کے بھائی، اور شیطان تمہیں برباد کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا شادیوں میں، غمیوں میں، یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ خود کرتے ہیں، ہم سب لوگ خود کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو منع کرتا ہے، اس نے منع کھانے کے لیے منع نہیں کیا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، تسلی سے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، لیکن کہا فضول خرچی مت کرو۔ یہ فضول خرچی جو ہے اس میں جس کے اگر اور نیچے جائیں تو یاد رکھیے بسیار کو بھی فضول خرچی ہے۔ بھئی اگر آپ کا گزارا 2 روٹی سے ہوتا ہے تو آپ 3 کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کو تعلیم دی ہوئی ہے نا کہ اپنا پیٹ خالی رکھ کر کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ کیوں؟ بیمار نہیں ہو گئے، تمہارا بیٹا خراب نہیں ہوگا۔ بھائی یہ ہدایات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر غور کرو۔ اسی لیے فرمایا نا کہ اگر کوئی شخص اس کو نیند آ رہی، حکم یہ ہے کہ پہلے نیند پوری کر کر نماز پڑھنا۔ نیند زیادہ اہمیت کی عمل ہے، انسان کی ذات زیادہ اہمیت کی عمل ہے، نماز پھر پڑھ لے۔ کھانا آ گیا ہے، کھانا سامنے ہے، فرمایا پہلے کھانا پڑھو پھر نماز پڑھو۔ کسی نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذان ہو گئی، ادھر ان کے سامنے کھانا آ گیا، تو انہوں نے فرمایا کھانا آ گیا، پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ آدمی کی توجہ بڑھ جاتی ہے، وہ کھانے کی طرف خیال چلا گیا۔ دن رات ہم پڑھتے ہیں نمازیں، کتنے خیالات آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ بھائی یکسو نہیں ہے، نماز کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کو اگر حلو کریں تو یقیناً ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ولا تصرفوا، یاد رکھو فضول خرچی مت کرو، ضرورت سے زیادہ چیزیں مت خریدو۔ ہم نے دیکھا ہے کیا آپ بازار میں جائیں لوگ شاپنگ کرتے ہیں، بھائی ضرورت تو ایک چیز کی ہے، مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، میں جوتا ایک جوتا کافی یا 2 سوٹ کافی ہے نا، ایسا یہ کپڑے اس طرح کے آ گئے ہیں کہ یہ تو کئی سال نہیں پڑتے۔ بھائی میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے کئی مرتبہ میرے گھر میں کہتے ہیں، میرے بیٹے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت؟ بھائی یہ جو میں نے جوتا لے رکھا ہے یہ کئی سال گزر گئے ہیں، کچھ شان میں فرق نہیں پڑتا۔ بھائی اب جب میرے پاس ہے تو دوسرا نہ کیوں خریدوں؟ تو اب جا کے دیکھو تو ایک آدمی کے پاس 10 جوڑے ہیں جوتوں کے،
20 सूट हैं खवातीन के, मर्दों के, क्यों है? क्या जरूरत है बताओ? किसी गरीब को दे दो, किसी मस्कीन को दे दो, किसी और को दे दो ना, इतने पैसे। इसको फजूल खर्ची कहते हैं कि जिस चीज की जरूरत नहीं शापन करते हैं, जिस चीज की जरूरत नहीं वो भी खरीद लेते हैं। क्यों? इसको मना किया हुआ है शरीयत ने। फला तुसरिफू का दायरा बहुत वसी है। फला तुसरिफू, फजूल खर्ची मत करो। जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है उसे मत खरीदो, उसे मत इस्तेमाल करो, अपने घर में न रखो। ये बड़े बड़े मोहल्लात जो हमने बना रखे हैं उसकी भी उसकी वजह भी यही है। रहने के लिए तो सादा मकान भी काफी। भाई अजीब बात है, दुनिया को छोड़ो, हदीस में पढ़ो। आप कोई भी हदीस की किताब उठा के पढ़े, किताबुल मसाजिद का बाब पढ़े, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा एक मस्जिद में गए तो मैं देखा कि बड़ी उसमें बेले वगैरह बनाई हुई थी, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई थी। अब तो हमारा गुजारा ही नहीं होता कलीन के बगैर, है नहीं बात। उन्होंने देखकर उन्होंने वहां नमाज़ें पढ़ी, उन्होंने कहा ये क्या किया होगा तुमने? अभी तो हम जिंदा हैं, तो अभी तुमने ये शुरू कर दिया, ये तो क़यामत के अलावा। भाई मस्जिद को सादा रखो, बिल्कुल सादा रखो, वरना तुम्हारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, पर्दा लटक रहा था, उसमें फूल बने हुए थे। आपने फरमाया ये क्या है? नबी आयशा ने फरमाया कि मैंने आपके लिए ये पर्दा लगा दिया। आपने फरमाया हटा दो इसको, ये तो जो मेरी तवज्जो फैलता है, मैं तवज्जो खराब कर दिया। क्यों हमने ये काम किया? मतलब ये है कि जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये सब काम किए गए। आसान जिंदगी, आसान जिंदगी। यकीन मानिए एक हकायत है जो बयान करके देता हूँ। शाहजहां ने दिल्ली के पास एक शहर बसाया। जब वो शहर तैयार हो गया तो उसने हुक्म दे दिया कि सब लोग वहां चलो। अब भाई लोग इतना सामान घरों में है, गाड़ियां, उस जमाने में फिर ये बैलगाड़ी होती थी, क्या करें लोग, मुसीबत पड़ गई, ये क्या ऑर्डर आ गया। तो एक दरवेश आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, उसने अपना वो बिस्तरा जो नीचे बिछा के सो जाता था वो अपने कंधे पे डाला, अपनी लाठी आदमी को पीछा सबसे आगे। तो उसने कहा कि आज इस फकीरी ने बना दिया है। ये है सूरत हाल। ये कैसी बात है? जरूरत के मुताबिक था। वहां भी आपने जेब को देख के चलते हैं, वहां भी जरूरत को देख के चलते हैं। जितनी जरूरत से वो काम हो जाता है बस उतना करते हैं। उसमें भी वो हद नहीं बनाते कि आप उसको खर्च करके सब कुछ दे चला के फिर मांगते करें, फिर लोगों से मांगते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत सारी हदीस इरशाद फरमाई और कुरान मजीद में भी कहा गया है कि भाई इतनी खरायत, इतने सकी मत करो कि फिर तुम जो है ना लोगों से मांगते करो। और फिर ये भी कहा कि इस तरह के भी ना इतने भी कंजूस न करो कि गले के साथ अपने हाथ ही बांध कर बैठ जाओ, किसी को कोई दो ही नहीं। दोनों बातें मैंने नहीं किया। इसलिए फरमाया कि जब वो खर्च करते हैं, ये नहीं कहा कहाँ खर्च करते हैं, याद रखिए बहुत कम कमाल की बात है। ये नहीं कहा कहाँ खर्च करते हैं, या जहाँ खर्च करना होता है, बच्चे पर खर्च करना है, औलाद पे खर्च करना है, बीवी पे खर्च करना है, बरादरी पे खर्च करना है, मेहमानों पे खर्च करना है, गुरबा पे खर्च, और वसी में जाना खर्च। अब आगे बिस्मिल्लाह हमें जहाँ पे खर्च करना है वहाँ हम हद से नहीं बढ़ते, एक हद तक अल्लाह भी जान दो और ना ही कोई दूसरे का करते हैं। ये भी नहीं कि कोई खर्च करने का मौके सामने आ जाए और खर्च करना हो और खर्च कर सकते हो तो फिर कंजूस बनकर बैठे, कंजूस आदमी जो बखील आदमी जो, याद रखिए बखील बहर बचती ना बादशाह का हुक्म खबर। हाजी कहते हैं कि बखील आदमी समंदर और खुशियों के बराबर भी बंदगी करे, इबादत करे तो जन्नत की बुरी सोगे। बुखल इतनी बुरी चीज है। बुखल बखील आदमी का कोई मकाम नहीं है इस्लाम के अंदर, कोई लेना देना नहीं इस्लाम के अंदर बखील आदमी। सहाबा के हालात पढ़कर देखें आप कि जब वक्त आता था तो किस तरह की इशार करते थे, किस तरह की कुर्बानी करते थे। इस हवाले से ये फरमाया गया है कि ना तो वो हद से बढ़ते और ना ही वो कंजूसी करते हैं। बकाना बैना साली का बगावा वो म्यानार में जाता है, दरमियान में खड़े रहते, इत्तेदाल पसंद इख्तियार करते। यही है बात, मुअत्तदिल उम्मत का यही माना है कि हर काम जो तुम कर रहे हो
وہ دین کا کام کر رہے ہو یا دنیا، اس میں اعتدال. اگر لوگ اس فلسفے کو سمجھ لیں اور اس اصول کو مان جائیں کہ ہر کام انہوں نے اعتدال سے کرنا ہے، تو یہ یقین بات ہے یہ جھگڑے ختم ہو جائے. لوگ دیکھو مذہبی لوگوں کے اندر دیکھو، کوئی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھا وہ کہتا ہے اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے اس کے بغیر یہ ہوتا. دونوں جن پر ہیں، دونوں کناروں پر. اگر اعتدال کا راستہ اختیار کرو تو سب مسائل حل ہو جائیں گے، خود بخود مسائل حل ہو جائیں گے. اعتدال کا راستہ، درمیان میں رہو، ہر کام کرنے میں درمیان میں رہو. دین کا کام ہو، دنیا کا کام. یہ ہے اعتدال کا حکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، انا عائشہ عنہا قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، بات پوچھی، سوال کیا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کون سے اعمال ہیں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ سارا نماز پڑھو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ساری دولت خرچ کرو. ذرا غور کرنا آپ کے جواب پر. آپ نے فرمایا قال اتبعها ان کلا، جو بھی کام کرتے ہو کم سے کم کرو لیکن ہمیشہ، کم سے کم کرو بھائی لیکن ہمیشہ کرو. یہ ہے سب بات. آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز آپ نے شروع کر دی، تھوڑی سی پڑھے، ہلکی سی پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے. یہ نہیں ہے ایک دن تو آپ سجدہ نماز پڑھتے رہے اور دوسرے اٹھے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں چلتا ہے. ادھر یہ چلتا ہے کہ مداومت اختیار کرو، بہت چھوٹا پا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات جو ہیں وہ تو یہ تھے. ایک طرف آپ پڑھتے ہیں نا حدیثوں میں کہ آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے تہجد میں، کھڑے ہو کے کہ پاؤں پہ گرم آ گئے، 4 پارے پڑھ جاتے تھے، اکیلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ ہے کہ مسجد میں آئے اور ادھر کہتے طوال کی صورتیں پڑھو، طوال لمبی صورتوں کہتے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سب لوگ ہیں، فرمایا میں نے نماز کو ہلکا کر دیا کہ ان کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے عبادت. جس عبادت کے اندر دوسروں کو تکلیف ہو وہ عبادت نہیں ہے. یاد رکھنا، دوسروں کو تکلیف ہو وہ عبادت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف تیری عبادت سے بھی نہ ہو، تیری سخاوت سے بھی نہ ہو. ایسی سخاوت مت کرو جس سے اگلے کی توہین ہو، ایسی سخاوت مت کرو جس سے اگلے کی نفس برباد ہو جائے. ایسی بات مت کرو. اسی لیے کہا کہ کسی کو اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے اس کو احسان جتاتے ہیں نا کرو، اس طرح کی بے شمار باتیں. اچھا اسی لیے فرمایا قال اتبعها ان کلا، مداومت کا عمل کرو خواب کم ہو. وقال لَتَّخُ مِنَ الْأَمَالِ مَا تُطِيقُونَ، یاد رکھو جو تمہاری طاقت اجازت ہے جس کی دے دی وہ عمل مت کرو. جو تمہاری طاقت اجازت ہے کام وہ کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، مالی طاقت کے لحاظ سے یا بدنی طاقت کے لحاظ سے. دونوں قسم کے کام ہیں بھائی، یا تو بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے یا قولی عبادت ہے. ایسی عبادت کرنا کہ جس کی طاقت نہ رکھے انسان، فرمایا اس بات رکھو. ایسی عبادت مت کرو جس میں جو تمہاری طاقت سے زیادہ ہے. اسلام نے بوڑھے لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے یہ احکام دیے کہ سب موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، بوڑھا آدمی ہے، کمزور آدمی، خطرہ ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا بیمار ہو جائے. اسے کہا تیمم کر لو، اگر ٹھیک ہو تو وضو کر لو. حتیٰ کہ اگر مسلمان ہو گیا ہے اور تمہاری حالت کو اس طرح کی ہے کہ تم فضل برداشت نہیں کر سکتے تو تم لے لو، ایک سائڈ ادھر مارو ادھر مارو، تمہارا غسل ہو گیا. پاک ہے مٹی، نبی نے فرمایا میرے لیے زمین پاک کر دی گئی. یہ
کام کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ ادھر بنی اور انسان جو ہے اس کو بچانا زیادہ، اس کی حفاظت زیادہ، انسان کی حفاظت زیادہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت روزہ کم ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے نہیں فرق پڑتا کسی نے بڑا عمل کیا ہے کسی نے کم کیا. کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ لاکھوں دینے والے سے 1 روپیہ دینے والا بڑھ گیا کیونکہ اس نے زیادہ اخلاص سے دیا، اس کی حالت زیادہ اس طرح کی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ وہ کام مت کرو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے. یہ دنیا کے معاملے میں بھی تقصیر ہے اور دین کے معاملے میں بھی بہت بڑی عظیم بات ہے کہ جو کام تم کر نہیں سکتے، جس کی طاقت نہیں رکھتے، اسے مت کرو. اگر کرو گے تو تم اپنی دنیا بھی برباد کر لو گے، اپنی آخرت بھی برباد کر لو گے. اللہم اغننی بالعلم زینی بالعلم اکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قائم کیا کرتے تھے، آپ بھی کریں، یاد کریں. ہم اس طرح کی دعائیں حدیثوں میں پڑھیں. اے اللہ مجھے علم سے غنی کرتے ہیں، اتنا علم عطا فرما، دولت مجھے علم کی عطا فرما، علم کی دولت. بھائی علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. علم پہلے عمل بعد میں، یاد رکھنا یہ بات. پہلے علم عمل بعد میں آتا ہے. وزینی بالعلم مجھے بردباری کی زینت عطا فرما، برداشت کی قوت عطا فرما. آج جتنا فساد ہے ہماری دنیا کے اندر یہ عدم برداشت کی وجہ سے. معاشرے وہی کامیاب ہوتے ہیں جن میں برداشت کا مادہ ہو. کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنے مخالف کو بات سنتے ہیں نا تو برداشت کرتے ہیں، علم سے کام لیتے ہیں. اس لیے دعا کی کہ مجھے تحمل اور بردباری کی دولت اور مجھے تقوی کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق دے جس کا جو میری عزت کا سبب بن جائے، اور وجملنی بالعافیہ اور عافیت کے ساتھ میری زندگی کو خوبصورت بنا دے. ہر قسم کی تکلیفوں، ہر قسم کی مصیبتوں، ہر قسم کی بیماریوں، ہر باتوں سے میری زندگی کو بچا اور اس طرح میری زندگی کو خوبصورت بنا. آپ بھی اس طرح کی دعائیں کیا کریں گے، یاد کریں گے دعائیں، اور اس طرح اپنی زندگی کا بنیادی اصول بنا لیں کہ ہر کام اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ کرنا ہے. یہ اصل تعلیم ہے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا اصول یہی ہے. آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.